کے آنا حضرت سلامت رہے، مسل کے آنا حضرت سلامت رہے۔ اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ومحبوبہ ومقصودہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، ہم غم زدوں کے واسطے مزد شفا کے لا۔ کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطل سوار لیں، بو بکر سے کچھ زاویے عشق و وفا کے لا۔ دنیا مسلمان پہ بہت تنگ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا۔ محروم کر دیا ہے جن سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا۔ اور مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے خیرات جا کے لا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ وتم برہانہ وعظم شانہ جل ذکرہ کی حمد و ثنا، حضور سرور سروراں حامی بے کساں، قائد المرسلین خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، آج کی محفل پاک کے مہمان گرامی حافظ محمد تقی حسین صاحب قلندری آپ جلوہ گر ہیں، اور میرے دوست جناب ثنا خان مصطفیٰ محمد حیدر آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور جتنے بھی دور و نزدیک سے آج کی خوبصورت بزم سعید میں جلوہ فرما ہیں، رب ذوالجلال ہم سب کا حاضر ہونا اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور دعا کیجیے کہ رب ذوالجلال مجھے حق و صداقت کے ساتھ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سے وقت کے اندر آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلفائے راشدین سے محبت۔ سبحان اللہ، یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بہت بڑا مقام اور مرتبہ اس امت میں رکھتے ہیں اور جن کی شان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب ذوالجلال نے یہ مقام دیا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 300 آیات مولا علی کی شان بیان کر رہی ہے. سبحان اللہ. کوئی ڈائریکٹ اور کوئی بالواسطہ 300 آیات ایسی ہیں کہ جن کے اندر مولا علی مشکل کشا کا رب ذوالجلال نے ذکر کیا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان فرمائی ہے. سبحان اور اللہ. پھر آپ حدیث مبارکہ کو اٹھا کر دیکھیں تو تمام صحابہ کرام اہل بیت میں سے سب سے زیادہ فضائل آپ کو جس شخصیت کے ملیں گے اس شخصیت کو مولا علی کہتے ہیں. سبحان اللہ. پورے ذخیرہ حدیث میں سے سب سے زیادہ فضائل اگر آپ کو کسی کے ملیں گے تو وہ ہستی ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ہستی ہے. تو ہماری گفتگو کا موضوع ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلفائے راشدین سے محبت عقیدت کیا ہے. میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھنے کا صرف حاصل کیا جس کے اندر رب ذوالجلال نے فرمایا محمد الرسول اللہ، فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں. محمد اللہ کے رسول ہیں. بولو ذرا محمد اللہ کے رسول ہیں. پھر اللہ نے کی فرمایا والذی ما وشدہ وللکفار رحماء بینہم. فرمایا محبوب یہ جو تیرے ساتھ والے ہیں نا یہ کافروں پر سخت اور آپس میں نرم دل ہیں. سبحان اللہ. اے جڑے اصحاب محبوب تیرے نال محبوب تواڈے نال جڑے صحابہ نا تواڈے یار اہل بیت یار غار یار مزار سیدنا عثمان غنی سیدنا فاروق اعظم سیدنا صدیق اکبر فرمایا کفار دے اٹھے سخت آئے آپس دے اندر بڑے نرم دل دار. سبحان اللہ. آپس دے اندر نرم دل. قرآن مجید فرقان حمید نے قیامت تک واسطے سارے الزام دور کر دیتے. فرمایا محبوب میں ڈگری دے رہا علموں کہ آپس دے اندر انہاں دی لڑائیاں نہیں اختلاف بھی نہیں جھگڑے بھی نہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ فرمایا رحماء بینہم آپس دے اندر بہت نرم آئے آپس دے اندر بڑی محبت آئی نہ دے اندر ہے جی. اے رب ذوالجلال نے ایک ٹائٹل بیان کیتا صحاب رسول دا آل رسول دا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور علی دا بڑا مقام ہے. اگر تسی پنجا دے وچوں علی نو کر دیو گے تے پیچھے 4 رہ جان گے. جی اسی طرح ہے نا جے 4 ہے 11 چوں مولا علی نو کر دیو گے تے پھر بھی 4 رہ جان گے. محمد کریم پاک ہے سبحان اللہ. محمد اون تے پھر بھی 5 4 یار تے 5ویں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اہل بیت دے اندر بھی تسی نظر دہراؤ تے 4 نظر آن گے 5ویں کون ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. 5 تن پاک ہے نا. جی اگر سرکار نو علیحدہ کرو تے 4 باقی. جی اگر انہاں 4 چوں سرکار نو علیحدہ کرو تے پھر بھی 4 باقی. جی فرمایا علی دی ہستی وہ ہستی ہے دونوں طرف ہوئے گی تے پھر گل بننی ہے. سبحان اللہ. علی دونوں طرف ہے نا. جی ادھر بھی علی ہے تے ادھر بھی علی ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ علی دا بڑا مرتبہ اور بڑا مقام ہے. لیکن آج دی مختصر جے وقت دے اندر میں جڑا پیغام دینا چاہنا وہ پیغام وہ ہے جڑا علی نے قیامت تک واسطے دیتا. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ علی دا پیغام جڑا ہے نا وہ ساڈا حق ہے کہ جڑا علی نے امت نو سبق پڑھایا نا اسیاں جو سبق پڑھیے انہوں یاد کریے. یاد کر کے اپنی نسل نو
چھوٹے بچیاں تک یہ پیغام پہنچائیے کہ مولا علی جنہاں دی شان دے اندر رب ذوالجلال نے 300 آیات اتاری، اس علی نے کچھ سبق پڑھائے امت نو، تے امت نو چاہیے ہے کہ جڑا علی نے سبق پڑھایا انہوں پڑھیے تے یاد بھی کریے۔ ہمیں یاد بھی کریں اے تے قرآن نے کیا نا روحا بینا کہ آپس سے اندر بڑے نرم دل۔ آؤ حدیث مبارکہ سماعت فرماؤ۔ حضور فرمایا کہ اللہ رب ذوالجلال نے تمام نبیوں دے وچوں میری ذات نو اپنے واسطے چن لیا، اپنے واسطے چن لیا، فرمایا اور میرے لیے میرے اصحاب کو چن لیا۔ سبحان اللہ، میرے واسطے کہ نو میرے اصحاب نو چنیا، میرے اصحاب نو چنیا۔ ہن رب نے چنیا محبوب نو تمام نبیاں جو اپنے واسطے، صدیق اکبر نو چنیا محبوب واسطے، سبحان اللہ، سلامت رہی، مولا علی نو چنیا محبوب واسطے، عثمان غنی نو چنیا محبوب واسطے، عمر فاروق نو چنیا تے یار واسطے، ہے جی اور میں محبوب اسی چنیا۔ ہن جے انہاں نو رب نے چنیا وے تے پھر علی انہاں دے نال کیویں دشمنی کر سکدے؟ سبحان اللہ، چنے رب نے نا۔ بے شک میں نقطہ بڑا وڈا دے گیا لیکن محسوس تسی نہیں کیتا یا میری نالاکی ہے کہ میں نہیں سمجھا سکیا، ٹھیک ہے نا۔ جے انہاں نو رب نے چنیا سی، علی نو تے پتہ سی کہ میرے محبوب دی زبان مبارک جو الفاظ ادا ہو چکے یا کہ سرکار فرمایا کہ علی تجھے اور تمام صحابہ کو میں نے خود نہیں چنا بلکہ میرے رب نے چنا ہے، میرے رب نے چنا ہے، میں تو چنیا ہی نہیں۔ اگر سرکار چن دے تو پھر بھی بڑی فضیلت سی انہاں دی، بڑا مقام سی انہاں دا، کٹ نہیں سی پھر بھی، لیکن رب نے چنیا، رب ذوالجلال نے چنیا۔ بے شک یہ حدیث بھی مولا علی دے سامنے سی کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ علی ابو بکر نو بھی تیرے رب نے چن کے مینوں دیتا، سبحان اللہ، فاروق بھی رب نے چن کے دیتا، طلحہ بھی رب نے دیتا، زبیر بھی رب نے دیتا، میرے معاویہ بھی تے رب ہی دیتا ہوا ہے نا، بے شک سارے رب نے چنے ہیں جی۔ جی اگلا سننا حدیث مبارکہ مستدرک للحاکم اور تمام دے اندر یہ بات موجود ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کعبے دے وچ کھڑاتا ہوئے، شہنے کعبہ چ ہوئے تے حالت روزہ بھی ہوئے آوے صاحب جی، نماز نیتی ہوئے، انہیں غسل کیتا ہوئے، احرام بنیا ہوئے، حالت روزہ بھی ہوئے، حالت نماز بھی ہوئے، تے حالت قیام بھی ہوئے، تے وضو بھی ہوئے، غسل بھی ہوئے، تے احرام بھی بنیا ہوئے، فرمایا مر جائے، فرمایا اگر وہ مر گیا اتنے کھلوتا دسو جنتی ہے کہ دوزخی؟ اللہ اللہ بولو تو صحیح نا، جنتی ہے، سننا ذرا، ساری قوم کہے گی کہ وہ جنتی ہے، جنتی۔ حضور فرمایا صحابہ سن لو، سننا ذرا، اہل بیت دا مقام کی ہے، پانچ تن پاک دی شان کی ہے۔ فرمایا سن لو قیامت تک میری امت، فرمایا اگر کوئی بندہ شہنے کعبہ چ کھلوتا ہوئے، احرام پایا ہوئے، روزہ بھی ہوئے، نماز دی حالت بھی ہوئے، فرمایا اگر میری اہل بیت دا بغض ہویا تے نار دے وچ دوزخ چ واسلے جہنم ہو جائے گا۔ بے شک بے شک کوئی شک نہیں۔ ہن ایک جگہ تے نا یہ گل بیان ہوئی تے اوتھے سوال ہو گیا بعد وچ محفل تو بعد، کہنا چشتی صاحب تسی یہ کہا کہ بندہ روزے چ حالت چ ہوئے، احرام بھی بنیا ہوئے تے کعبے دا طواف کر کے فارغ بھی ہویا ہوئے تے پھر وہ بندہ دوزخ چ کیویں جائے گا؟ میں کہا میری گل سن ٹھنڈے دماغ دے نال، اگر انہیں جنت چ جانا ہے تے پھر جنت دے مالکاں نال پنگے تے نہ لوے، سبحان اللہ، جنت چ جانا تے پنگا تے نہ لے جنت دے مالکاں نال، بالکل جے جنت دے مالکاں نال پنگا ہی لے لیا تو پھر نماز کی کرے گی تیری؟ روزہ کس کام آئے گا؟ سب بیکار ہو جائے گا۔ فرمایا نہیں، فرمایا جدو میری اہل بیت دی محبت سینے جو ہوئے گی نا، حالت نماز نہ بھی ہویا، حالت روزہ نہ بھی ہویا، حالت احرام نہ بھی ہویا، سینے کعبہ نہ بھی ہویا، فرمایا میں ضمانت دینا انہوں جنت حسین دا نانا لے جائے۔ یہ ہے اہل بیت دی محبت کا درس جڑا سرکار نے ارشاد فرمایا۔ جی اور دوسرے پاسے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حسین الفاظ کے اندر اصحاب رسول کا ذکر کیتا۔ فرمایا سن لو قیامت تک میری امت جن نے میرے ایک بھی صحابی نہ بغض رکھیا، فرمایا انہیں میرے صحابی نہ بغض نہیں رکھیا بلکہ میرے نہ بغض رکھیا۔
فرمایا جن نے میرے ایک صحابی نہ پیار کیتا انہیں میرے صحابی نہ پیار نہیں کیتا بلکہ میں مصطفیٰ نہ پیار کیتا. سبحان اللہ. یہ دو مان دی شان حضور نے بیان فرمائی, دو مان, ٹھیک ہے نا. تے اسی اہل سنت و جماعت دا رب دو اکھیاں دتیاں ہوئیاں. جی ہاں. جے بندہ پانچ تاندی انج ویکھ کے تے دوئی اکھی بند کر لے, اسی انہوں بند نہیں کرن دے آنگے, اسی کہیں گے نہیں دوسری کھول تے سہی نا پہلے تو بالکل کھولے گا تے پتہ لگے گا نا دینا. جی ہاں. رب دو ہی اس واسطے دیتیاں کہ تمہیں صحابہ بھی نظر آن تے اہل رسول بھی نظر آن. سبحان اللہ. ہم جا رہی ہے کہ نہیں یار جی. ایک کان چوں اہل بیت دی محبت دی گل سن تے دوسرے چوں صحاب دی محبت دا درس سن. سبحان اللہ. بے شک. اس واسطے رب جوڑا جوڑا بنایا ہوا. جی ہاں. اس واسطے مقام اور شان ہے. سننا ذرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح اور کیڑے خوبصورت الفاظ دے اندر انہاں چاراں دا ذکر کیتا, تیناں دا. حالانکہ خود بھی حضرت مولا علی مشکل کشا خلفائے راشدین بے شک. ہے جی. جی ہاں. لیکن دیکھنا ذرا انداز کتنا حسین ہے مولا علی مشکل کشا دا. آپ نے جس ٹائم یہ خطبہ جمعہ دا ارشاد فرماندے نا تے چارہ یاراں دا ذکر کردے. سبحان اللہ. چارہ یاراں دا ذکر کردے. جی. حضرت عثمان دا, حضرت ابو بکر دا, حضرت عمر دا, تینہ خلیفیاں دا ذکر کردے. کون؟ حضرت مولا علی مشکل کشا. تے جدوں خطبہ مکمل ہو جاندا تے دعا فرماندے نا, دعا چ منگدے کی سی مولا علی, کہندے یا اللہ خلفائے راشدین جتنا مینوں علم عطا فرما, اللہ اتنا جنیاں مینوں نیکیاں عطا فرما. سبحان اللہ. جدوں بھی دعا منگنی تے ہی دعا منگنی. ایک بندہ وچ آیا, او دی سوچ ہور سی, انہیں ایک دن سوال کیتا, علی تسی جدوں بھی دعا منگدے ہو دعا چاہیے کیوں منگدے ہو کہ یا اللہ مینوں اگر کچھ دینا ہے نا اتنا کہ دے جتنا خلفائے راشدین نو دیتا, اس تو زیادہ مینوں نہیں چاہیے. تی دعا کردے سی مولا علی مشکل کشا شیر خدا حاجت روا تے سنیاں دے پیر. جی ہاں. وہ بندہ اٹھیا, انہیں کہا حضور تسی جدوں بھی دعا کردے ہو یہی منگدے ہو کہ خلفائے راشدین جتنا عطا فرما. یعنی کہ انہیں ایک اعتراض کیتا مولا علی تے. اعتراض اس طریقے اور اس لحاظ نے انہوں نے کیتا, انہوں نے کہا دیکھو جی کہ دعا دا دائرہ تسی محدود کر دیتا ہویا. رب کو تے جدوں بھی منگیا جائے گا کھلے دل نہ منگیا جائے گا, جی ہاں. کھلا منگیا جائے گا. لیکن تسی مولا علی کھلا منگدے ہی نہیں, تسی صرف یہ کہندے ہو خلفائے راشدین اتنا عطا فرما, زیادہ نہیں چاہیے. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گل سنی نا اس بندے دی تے آپ دی اکھاں مبارکاں چوں آنسو آ گئے تے سر نیواں کر کے نا سر تے کپڑا پا لیا اس طرح کر کے رونا شروع ہو گئے. تھوڑی دیر تو بعد آپ نے سر اٹھایا, فرمایا مینوں تیرے تے افسوس ہے کمینیا. کیا علی کیوں؟ فرمایا ایک تے مینوں دکھ ہو رہا کہ تینوں اے نہیں پتا خلفائے راشدین کون. سبحان اللہ. فرمایا دوسرا مینوں دکھ ہے کہ تینوں پتہ ہی نہیں ہے رب نے انہوں کی کچھ عطا کیتا ہوا. سبحان اللہ. دکھ ہو رہا میں تیرے تے کہ تو کیسا کمینہ انسان آ کہ تینوں انہاں دی شان دا ہی نہیں پتا, انہاں دے مقام دا ہی نہیں پتا. فرمایا کیوں؟ میرے مرشد آ, میرے پیر آ, جنہاں دے راستے تے میں ٹریا اور جنہاں مینوں خلافت دے بھی سبق پڑھائے اور صوفی بھی بنایا. سبحان اللہ. تصوف دی منزلاں بھی طے کروائیاں. فرمایا تینوں پتہ ہی نہیں ہے, افسوس ہے تیرے تے. اے ہے علی دی محبت دا تقاضا کہ جتنی دیر جمعے دے خطبے چ تینہ یاراں دا نام نہ لینا تے او کہندے خطبہ ہی مکمل نہیں ہوندا. بے شک. تے جڑا بندہ یاراں دا نام ہی نہ لوے پھر غور کرو کہ وہ مشن علی تے نہیں, وہ حضرت علی دے مشن تو ہٹ گیا ہویا. بے شک. جی دے خطبے چ پہلے نام سنو نا چارہ یاراں دا, سمجھو اے ہے علی والا. بے شک. اونوں کیا کرو سونا لگدا ہے علی والا. تے جڑا تیناں نو چھڈ کے علی علی کرے, علی بھی اونوں لتر مارنے, خدا دی قسم لتر مارنے. بے شک. بے شک. میرے کول حوالے سینکڑا حوالے میرے کول موجود پے ہیں, کوئی ویکھنا چاہے تے میں وکھا بھی سکدا. ذمہ دار اپنے ایک ایک حرف دا میں. جی
حضرت علی فرمایا جڑا بندہ مینوں حضرت فاروق اعظم اور حضرت عمر تو زیادہ مرتبہ مقام بتا کے بیان کرے، ایک روایت آیا کہ میں انہوں 100 کوڑے ماراں گا، دوسری روایت آیا انہوں میں 80 کوڑے ماراں گا بروزے قیامت۔ یہ علی دا فرمان ہے یار، علی دا سبق کے پڑھایا ہویا، بے شک کون پڑھے گا علی دا سبق؟ غیر مسلم، سکھ، ہندو نہیں، کلمہ پڑھنے والے پڑھنے گے نا۔ جی ہاں، علی دا تے درس ہے کہ مینوں مننا ہے تے پہلے ابو بکر عمر عثمان دا نعرہ مار، پھر میرا نعرہ مار۔ جی ہاں، بے شک ہے جی، یہ انہاں دی محبت ہے، روحا ماں بینہم دے زیر سایہ۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی ٹھیک ہے نا۔ ہن فرمایا کہ تینوں نہیں پتا کون ہے خلفائے راشدین؟ فرمایا علی نہیں، مینوں نہیں پتا۔ فرمایا او دوویں تے میرے محبوب آ۔ سبحان اللہ۔ چھ میں الفاظ، کتاب دور نہیں تھے پئی ہے، 6 میں الفاظ حضرت علی بولے۔ فرمایا تینوں نہیں پتا ابو بکر تے عمر میرے محبوب آ دوویں، میرے پیشوا آ دوویں۔ فرمایا انہاں نے تے میرے واسطے خلافت دیاں منزل آسان کر دتیاں۔ بے شک۔ اور پھر دیکھنا حضرت صدیق اکبر نہ کتنی محبت ہے حضرت علی نو۔ واہ جی واہ۔ جنگ تے چلے دور خلافت ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا۔ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر نے فوجاں تیار کیتیاں جنگ واسطے، تیار ہو گیا قافلہ جنگ تے جان واسطے۔ حضرت صدیق اکبر بھی گھوڑے تے سوار ہو گئے، تلواراں نیزے اٹھا لے۔ حضرت علی نے دیکھا کہ ابو بکر گھوڑے تے چڑھے، حضرت علی گئے جا کے انج کر کے سواری دینا لگام پھڑ لئی، سواری روک دیتی۔ فرمایا یارے غار کدھر جاندے پئے ہو؟ فرمایا کہ ہٹ جا میرے راستے جو۔ صدیق اکبر نے فرمایا علی راستہ چھڑ دیو، جنگ واسطے میں جان دیو۔ فرمایا نہیں تانوں نہیں جان دینا جنگ واسطے۔ فرمایا کیوں علی؟ فرمایا جدوں اسی اتنے سارے زندہ ہاں تے تہاڈی کیڑی ضرورت ہے؟ تہاڈی یہ ضرورت ہی نہیں ہے سونا، تسی تے ساڈے محبوب ہو، تسی نہیں جانا۔ جتنی دیر ساڈیاں جنگاں دے نظرانے نہیں اسی وارتے نے تہاڈے تے اسلام تے پھر تانوں جان دی اجازت نہیں۔ حضرت صدیق اکبر فرمایا نہیں میرے راستے چوں ہٹ جاؤ علی، میں تہاڈے نال جانا۔ فرمایا نہیں، اگر تسی چلے گئے محاذ جنگ تے، اگر تسی شہید ہو گئے معاذ اللہ، تانوں کوئی درد چوٹ لگ گیا تے پھر اسلام دا نظام نہیں چلے گا، اسلام دا نظام نہیں چلے گا۔ اے لفظ میرے نہیں، رب ذوالجلال دی قسم ہے، لفظ مولا علی مشکل کشا دے لفظ ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا نظام اسلام نہیں چلے گا اگر تسی فوت ہو گئے، تہاڈا وصال ہو گیا۔ فرمایا جے تے بہت ساری منزلاں باقی پئیاں ابو بکر تسی ٹھہرو سانوں جان دیو معاذ واسطے۔ سبحان اللہ۔ پھر صدیق اکبر رک گئے، نہیں گئے۔ فرمایا ٹھیک ہے علی تسی جاؤ۔ پھر کوفہ دی جامع مسجد سی، حضرت علی خطبہ دیتا، خطبہ دے کے چلے اترے بندیاں سوال کیتا کہ علی سب تو افضل کون ہے، بہادر کون ہے سب تو افضل؟ حضرت علی فرمایا کہ سب تو بہادر جیڑا ہے نا امت مصطفیٰ دے اندر نبیاں تو بعد، او دا نام ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ۔ اے علی نے سبق پڑھایا، آج میں جڑا علی نے سبق پڑھایا نا امت نو وہی تانوں درس دینا بس۔ جی ہاں، ٹھیک ہے نا؟ فرمایا سب تو بہادر کون ہے؟ حضرت ابو بکر دی ذات ہے۔ انہیں دلیل پوچھی، انہیں کہا کیویں؟ آپ نے فرمایا جدوں بدر دے میدان تے سی گئے نا، حضور نبی رحمت جانے کائنات، جانے جہان کائنات، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم واسطے ایک خیمہ لایا گیا، ایک چبوترا بنایا گیا کہ حضور اتھے آرام فرمان گے۔ فرمایا جدوں بنا لیا گیا نا تے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تے صحابہ نے فیصلہ کیتا سارے نے کہ ہن حضور دا ایتھے پیارا او بندہ دے گا جڑا ہر پاسوں دشمن تے وار کرے، حضور کوئی تکلیف نہ آن دے وے، جڑا اتنا بہادر ہوئے، اتنا دلیر ہوئے۔ فرمایا او بندہ جو پیرے تے کھلو۔ کہ جنگ بدر دا واقعہ ہے، حضرت علی نے روایت کیتا اور حضرت علی نے امت نو سبق پڑھایا ہے۔ فرمایا کہ لوگو اس ٹائم جدوں حضور نے کیا نا کہ پہرا او دے گا، صحابہ دا بھی یہ فیصلہ سی کہ پہرا او دے گا جڑا دشمن نو آن نہ دے، حضور نو آنچ بھی نہ آئے، ہر طرف او دی نظر ہوے۔ بے شک۔
فرمایا سارے اپنے اپنے ضمیرہ کو پوچھ رہے سی کہ تم کھلو جائیں گا کہ نہیں کھلوئیں گا، کھلو جائیں گا کہ نہیں کھلوئیں گا، کھلو جائیں گا کہ نہیں کھلوئیں گا۔ فرمایا اسی سارے تے سوچ ہی رہے سی، ابو بکر دوڑتے ہوئے چلے گئے، دوڑتے ہوئے خیمے تے پہنچ گئے۔ فرمایا تم کہنا کہ میں بہادر ہوں؟ فرمایا نہیں 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 نہیں، اگر میں ایڈا ہی بہادر ہوں نا تو پہلے میرا ضمیر کہندا لی جاؤ۔ فرمایا سب تو پہلے شجاع، شجاع سمجھ دے نا، بہادر سب تو۔ فرمایا سب تو پہلا شجاع ہے نا جڑا شجاع، شجاعت دے اندر بھی اگر کسی دا پہلا نمبر ہے تو ابو بکر دا نمبر ہے۔ کی دا نمبر ہے؟ ابو بکر دا نمبر ہے، ابو بکر دا۔ اے یاد رکھنا ہے تسی پہلا، ہاں جی، اپنے بچیاں نو بھی یاد کراؤ پہلا نمبر کیدا ہے؟ ابو بکر صدیق، دوجا حضرت عمر فاروق، تیجا حضرت عثمان غنی، چوتھا حضرت مولا علی صدیق۔ اے سبق اسی نہیں پڑھیا، سانو علی آپ پڑھایا ہوا۔ ہاں جی اچھا جی۔ فرمایا اس واسطے سب تو بہادر کون ہے؟ ابو بکر۔ فرمایا پھر اسی کی دیکھیا کہ یہ نہیں کہ صرف کھلو گئے تھے بس کھلو گئے، نہیں 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 نہیں۔ فرمایا بڑے بڑے دشمن گئے، بڑے بڑے مشرکین حملہ کیتا، حضرت صدیق اکبر اپنے بدن تے زخم کھا لے لیکن حضور دی طرف نہیں جان دیتا۔ سبحان اللہ۔ یہ فرمایا بہادری سی انہاں دی۔ اور جنگ بدر اسلام دی سب تو پہلی جنگ ہے، بے شک، تے سب تو پہلی جنگ جی نے سب تو بڑا کارنامہ ادا کیتا ہے نا، وہ دا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت عمر نہ دیکھنا کتنی محبت ہے انہاں تے، جدوں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال ہو گیا نا، غسل دے لیا گیا تے حضرت فاروق اعظم دے چہرے مبارک تے کپڑا سے کی سی؟ کپڑا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے کہ میں دیکھا کہ کوئی بندہ آواز دے رہا سی، پچھوں آواز دے رہا سی کوئی، فرماندے میں جدو ایسے کر کے پلٹ کے دیکھیا نا پیچھے تے کوئی گھوڑ نہیں بلکہ مولا علی سی۔ آواز کی آ رہی سی؟ آواز یہ آ رہی سی، یا اللہ اے جڑا بندہ پیا ہویا نا اس ٹائم، میت جڑی یہ پئی ہوئی، یا اللہ مینوں اے دے جنیاں نیکیاں عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اے دے جنیاں نیکیاں عطا فرما۔ اے خواہش کون کر رہا؟ مولا علی صدیق۔ مولا علی کر رہے خواہش، میری تیری خواہش نہیں، حضرت علی دی خواہش ہے۔ وہ دی خواہش ہے جڑا منبع جود و سخا بن کے آیا، جڑا رب دا شیر ہے، اسد اللہ ہے، ہیں جی۔ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تھوڑا تذکرہ کرا، میں گل یاد آ گئی ہے تے سواد آئے گا تے جنت والا ماحول بن جائے گا انشاءاللہ۔ جدوں حضرت علی دی ولادت باسعادت ہوئی نا، اینج کر کے علی گود چ سی، آپ دی والدہ دی گود دے اندر سی۔ فرمایا دا نام کی رکھیا؟ فرمایا یہ دا نام ہے حیدر۔ سبحان اللہ۔ حیدر، حیدر بولو تو صحیح، حیدر حیدر حیدر۔ فرمایا والد صاحب نے پوچھا تسی انہاں دا نام حیدر کیوں رکھیا؟ والدہ نے کہا یہ حیدر، والد صاحب نے کہا یہ علی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا تسی حیدر نام کیوں رکھیا؟ فرمایا کہ میرے ابے دا نام، آپ دی والدہ فرماتا نا، فرمایا میرے والد گرامی دا نام سی اسد۔ کی نام سی؟ اسد۔ اسد، اسد دا معنی کی ہے؟ بیٹھا ہوا شیر جدوں بہ جائے نا، بہ جائے انہوں کہندے اسد۔ سبحان اللہ۔ بیٹھے ہوئے شیر کو اسد کہتے ہیں۔ اسد کہتے ہیں، اسد کہتے ہیں جو بیٹھا ہوا شیر ہو۔ فرمایا میرے والد دا نام سی اسد۔ فرمایا اے اسد نہیں بلکہ حیدر ہے۔ سبحان اللہ۔ حیدر کی ہوندا بھائی؟ کیا ہوا؟ حیدر کون ہے؟ فرمایا جدوں بہ جائے نا شیر اس ٹائم کی ہوندا ہے؟ اسد۔ اسد۔ بیٹھ جائے تے اسد ہے، اٹھ کے ٹر پے تے پھر پتہ کی ہے؟ عباس۔ جدوں ٹر پے تے کی ہے؟ عباس۔ جدو دشمن تے حملہ کرتے تے پھر کی ہے؟ حیدر۔ تے تو دشمن دے دو ٹکڑے کرتے پھر ہے علی۔ پھر بندا علی جی۔ فرمایا حیدر ہے، اے بیٹھا نہیں، یہ دلیر بہت ہے،
یہ اکھاں چ جلال ہی بڑا ہے، جے تے اج جمے ہی ہیں تے جلال بہت ہے اکھاں چ، جلال بڑا ہے دی اکھاں چ۔ یہ شان ہے حضرت علی دا، اور یہ ہے مقام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا۔ تے پھر بھی چاہت کی کر رہے، یا اللہ مینوں نیکیاں دینیاں تے عمر جتنیاں دے، سبحان اللہ، جدا اتنا مقام ہوئے کہندا نیکی دینی ہے تے فاروق اعظم جتنی دے، بے شک عمر جتنیاں نیکیاں دے۔ کسی نے پوچھا علی تسی کیڑی چیز نو پسند کردے ہو کہ رب دے دربار چ جڑی سب تو زیادہ پسندیدہ چیز جڑی تسی لے جانا چاہندے ہو رب دے بارگاہ دے اندر کیڑی ہے؟ فرمایا میں رب دی بارگاہ چ جڑی چیز پسند ہے نا مینوں، وہ اس بندے جتنا کردار میرے چ آ جائے، اے دیاں خوبیاں رب میرے چ پا دے، اے مینوں پسند ہے، میں رب دے دربار چ لے جاواں۔ سبحان اللہ، کتنی محبت ہے یار انہاں، کتنا پیار ہے انہاں دا آپس دے اندر۔ آج 14 صدیاں بعد لوگاں نے کیا فلاں تے فلاں فلاں تے فلاں، میں کہ تیرے چاچے تے تیرے پیو دیاں لڑائیاں ہون گیاں، اصحاب رسول تک تے نہ جا۔ بے شک وہ اس تے خیال کرنا، تسی کتاباں نو پڑھیا ہی نہیں، صوفیاء کو تسی بیٹھے ہی نہیں۔ داتا صاحب تو وڈا بھی کوئی ولی ہے؟ اللہ ہے کوئی ولی انہاں تو وڈا؟ نہیں۔ اور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ وہ ہستی ہے کہ غوث اعظم دی پیدائش 6 سال بعد ہوئی داتا صاحب کا۔ سبحان اللہ، داتا صاحب تے جدوں وصال ہو گیا سی نا 6 سال بعد غوث اعظم دی آمد ہوئی، تے جدوں جوان ہو گئے نا آپ نے فرمایا، آج بھی یہ انہاں دیاں کتاباں چ آپ دا قول موجود ہے، فرمایا اگر میں داتا صاحب کی زندگی میں ہوتا تو میں ان کے ہاتھوں پر مرید ہو جاتا۔ سبحان اللہ، یہ غوث پاک دا فرمان ہے، غوث پاک دا، سبحان میں اللہ، مرید ہو جانا سی داتا صاحب دا جا کے۔ یار داتا صاحب نو تسی مندے ہو کہ نہیں مندے؟ مندے جی، داتا صاحب نے لاہوروں بیٹھ کے کعبہ بھی کھایا، مندے ہو تسی؟ بے شک بے شک، کھایا ہے نا؟ بے شک۔ جیڑا داتا لاہور وچ بیٹھ کے کعبہ بھی کھاوے تے او سچا دین نہیں پڑھا سکدا امت نو۔ بے شک، انہیں دین بھی سچا پڑھایا ہے امت نو۔ جی ہاں۔ داتا صاحب دی کشف المجوب اٹھا کے پڑھ لو، داتا صاحب فرمایا صاحب تو پہلا نمبر ہے ابو بکر دا، دوسرا ہے فاروق اعظم دا، تیسرا ہے عثمان غنی دا۔ یار صوفیاء نو پڑھو تے صحیح نا تسی، جی جی، جدوں اسی ٹردے پھردے بندیاں دی کتاباں پڑھنیاں تے پھر گل کتھوں لبے گی پوری؟ ادھی گل بیان ہوئی تے ادھی لکا لئی گئی۔ تو سفیر دا ایک رخ نہیں ویکھنا چاہیے، دوویں رخ ویکھنے چاہیے۔ جی جی، ہے جی لوکاں ایک رخ دکھا دیتا دوسرا چھپا لیا، جی دی وجہ تو امت بکھر گئی، فرقیاں چ بٹ گئی۔ اسی فرقہ واریت دے خلاف ہاں، اسی لعنت پانے ہیں فرقہ واریت تے۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا پیار اور کتنی محبت ہے مولا علی مشکل کشان ہوں۔ فرمایا کہ عثمان دا شان پتہ کی شان ہے؟ فرمایا میرے محبوب دے الفاظ ہیں، فرمایا سرکار نے فرمایا علی جڑا میرا عثمان ہے نا، عثمان فرشتے بھی یہ کو حیا کردا ہے، سبحان اللہ، فرشتے بھی یہ حیا کرتے، عثمان دا مقام اور مرتبہ ہے۔ جی، فرمایا جنہاں دیاں شاناں میرے آقا کریم رحمت للعالمین نے میرے سامنے بیان کیتیاں تے میں کداں انہاں پیشوا بنا۔ جی، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول ایک بندہ آیا، انہیں آ کے کیا حضور تے دسو کہ حضرت عمر اور حضرت صدیق اکبر دا مقام اور مرتبہ کی ہے؟ زین العابدین پتہ کی دا بیٹا ہے؟ امام حسین دا بیٹا ہے، امام حسین دا بیٹا ہے زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تے حسین کی دا بیٹا ہے مولا علی دا ہے جی۔ ہن جناب امام زین العابدین کو سوالی نے آ کے سائل نے آ کے سوال کیتا کہ حضور تے دسو نا دا مقام اور مرتبہ کی ہے؟ آپ نے جواب نہیں دیتا، انج کر کے ویکھیا او دل تے روضہ رسول ال ویکھ کے نا دوواں دے مزاراں ال ویکھ کے اشارہ کر دیتا، فرمایا میرے کو کوئی پوچھ رہا انہاں دی قبراں نہیں بول کے دس رہی مقام کی ہے؟ سبحان اللہ، فرمایا جتھے رسول دا دربار اوتھے ہی صدیق اکبر دا مزار، سبحان اللہ، وہی دربار ہے فاروق اعظم دا ہے، بھئی انہاں دا تے دربار ہی حضور دے نال ہے۔ اور محدثین نے لکھیا کہ حضرت صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم میں جڑی مٹی لگی ہے نا، مٹی وہ مٹی ایکو جگہ تو اٹھائی گئی،
جیڑی مٹی جس میں مصطفیٰ نو لگی وہی صدیق اکبر دے بدن نو لگی وہی فاروق اعظم دے بدن نو لگی ایک خمیر تو تنہ دا خمیر رب ذوالجلال نے تیار فرمایا سبحان اللہ ٹھیک ہے نا بے شک یہ مقام اور مرتبہ ہے پھر امام زین العابدین اس سوالی نو کیا کہ اگر تو جنت جانا چاہنا ہے نا تے پھر انہاں دونوں نال پیار کریا کر سبحان کی کریا کر پیار کریا کر اج لوگاں نے نا بہت غلط روایتاں لے لیاں انہوں نے کہا دیکھو جی پہلا نمبر ہے علی دا اگر انہوں نے تسی جا کے کہو نا کہ پہلا نمبر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وہ پتہ کی تانوں پھسان واسطے کی کہن گے وہ کہن گے نہیں اسی مندے ابو بکر بھی پہلے نمبر تے علی بھی پہلے نمبر تے اسی کیا کس طرح انہاں پتہ کی جواب دین گے وہ کہن گے دیکھو جی حضرت صدیق اکبر دا پہلا نمبر ہے سیاست دے اندر کی دے اندر سیاست حکومت چلان چ علی دا پہلا نمبر ہے روحانیت چ ولایت چ وہ کہن گے ولایت چلی ہے علی تو چلی ہے نا ہاں یہ گل وہ کرتے ہیں جی پھسان واسطے اہل سنت دے سادہ مسلماناں نوں جڑا بیچارہ ریڑھی لانا والا ہے وہ تے کہے گا ٹھیک ہے یار پہلا نمبر ہوتا بھی ہے تے ایدا بھی ہے لیکن علی نے جڑا رد کیتا وہ علی نے کیتا ہوا پہلے بے شک تے میں علی نے حضرت علی نے جڑا آپ رد کیتا نا انہاں لوگاں دا وہ سبق پڑھنا ہے جب بے شک ہن لوکاں کیا کہتے ہیں کچھ پہلا نمبر ابو بکر دا بھی ہے علی دا بھی ہے کس طرح ابو بکر سیاست چ تے حضرت علی ولایت دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے کہ جدوں حضور دی طبیعت خراب سی نا حضور دی ظاہری زندگی دے اندر نمازاں جنے پڑھائیاں نا حضور دے مصلی تے او ہے ابو بکر دی ذات سبحان اللہ یارے غار مصطفیٰ دی ذات فرمایا 17 نمازاں ابو بکر نے پڑھائیاں حضور دی حیاتی دے اندر حضور زندہ سی تے نماز کے لیے پڑھائی ابو بکر صدیق نے تے جڑا پیچھے کھلوے او کون ہوندا ہے مقتدی تو امام افضل ہوئے گا تے مقتدی دی نماز ہوئے گی کہ نہیں تے یہ پیچھے کھلوتا افضل ہے ولایت چ صوفی بڑا ہے جڑا پیچھے کھلوتا تے وردے دی نماز ہی نہیں ہونے نہیں یہ مسئلہ ہے بھائی جی ایک بندے دی پوری داڑھی ہے قرآن بھی چنگا پڑھے ہو جی متقی پرہیزگار بھی ہوئے ہو بے شک وہ نماز پڑھاندا ہوئے تے پیچھے کوئی ولی آ کے نماز پڑھے اگر ولی نے اجازت نہ دیتی ہوگی کہ تو نماز پڑھا اگر انہیں اجازت دیتی ہے کہ تو نماز پڑھا پھر تے ولی دی ہو جائے گی اگر نہیں دیتی اجازت یہ ہے صوفی امام تو افضل ہے نا ولی جو ہے رب دا بے شک ہوں اگر اچانک آ کے کھڑا ہوگا تے جے او دے تقوی تو اے دا تقوی افضل سی امام دا تے پھر او دی نماز ہونی ہے تے جے تقوی امام دا زیادہ نہیں ولی نہ لو تے پھر ولی دی تے پیچھے نماز ہی نہیں ہونی بے شک تے جی علی دا تقوی ولایت جتنا ہی ورال ورا سی تے حضور نو نہیں سی پتا کہ علی تسی علیحدہ پڑھ لو باقیاں نو ابو بکر جماعت کرا دے سمجھ آئی نہیں میرا خیال ہے مسئلے تے حضور نے فرمایا کہ تسی علیحدہ پڑھ لو یہاں کہنا سی نہیں ابو بکر روحانیت دے اندر تصوف دے اندر مقام ہے علی دا لہذا علی نماز پڑھاؤ حضرت علی فرماندے کہ میں قریب بیٹھا سی ایک دن حضور فرمایا حضور دے کول حضرت بلال آئے حضرت بلال نے آ کے کہا یا رسول اللہ اذان پڑھ دیتی ہے میں آؤ جماعت کراؤ سرکار فرمایا نہیں جا بلال ابو بکر نو بلا کے لے آیا مصلی تے جماعت کراوے حضرت علی فرماندے میں اوتھے بیٹھا ہویا سی فرماندے میں بیمار بھی نہیں سی کوئی دکھ بھی نہیں سی کوئی تکلیف بھی نہیں سی مینوں اور میرے چاچا حضرت عباس بھی بیٹھے ہوئے سی فرمایا نہ حضور نے میرے چاچے نو کیا نماز دا نہ مینوں کیا فرمایا اسی وہ تو سمجھ گئے کہ حضور نے مرتبہ دیتا نا جڑا صدیق اکبر وہ میرا نہیں وہ مرتبہ میرا نہیں وہ مقام میرا نہیں فرمایا اس واسطے روحانیت دے اندر بھی اگر پہلا نمبر ہے تو ابو بکر دا ہی نمبر ہے حضور دا جدوں مثال ہو گیا لوگاں کیا دیکھو علی پہلا نمبر تہاڈا سی بس آخری لمحات ہیں چند گلاں تہاڈے نام شیئر کرنے ہیں فرمایا کہ علی پہلا نمبر تہاڈا سی حضرت علی فرمایا کہ اتبع میری گل سن فرمایا تو حضرت ابو بکر دا دور یا حضرت آقا کریم رحمت للعالمین دا زمانہ پایا یا نہیں پایا زمانہ کے نہیں پایا انہوں نے کہا نہیں میں نہ نبی پاک نو ویکھیا نہ خلفائے راشدین نو ویکھیا فرمایا اگر تو نہ دونوں چوں کسی ایک ذات نو بھی دیکھیا ہوندا تے میں تینوں جواب دین تے بجائے تیرا سر قلم کر دینا سی کہ تیری جرت کیویں ہوئی ہے میرا پہلا نمبر کہن دے
حضرت علی نے آپ اتنے جلال چاہ گئے فرمایا معافی تینوں تا دے رہا کہ تینوں پتہ ہی نہیں ہے کہ صدیق اکبر دا مقام کی ہے رب نے نشانہ کی دتیاں ہیں اس واسطے تینوں معافی ہے فرمایا علی پہلا نمبر تہاڈا ہے تانوں حضور لکھ کے دے کے نہیں سی گئے کہ پہلا نمبر تہاڈا فرمایا میری گل سن مینوں شیر خدا مندے تسی جی ہاں فرمایا ہاں فرمایا جی میں شیر خدا ہوں تے پھر مینوں ڈر پو کیوں کہہ رہے ہو اللہ فرمایا اگر حضور مینوں لکھ کے دے کے گئے ہوندے تے میں رب دا شیر ہاں اگر ابو بکر یا عمر یا عثمان منبر تے بیٹھے حضور دی میرے کو وصیت لکھی ہوندی مطلب میں علی یا میرے کو نیزہ تلوار نہ بھی ہوندا نا تے میں انہاں دے گلاں وچ کپڑے پا کے منبر تو کھچ لینے سی تھلے فرماندے ایک پاسے مینوں تسی شیر خدا کہندے ہو دوسرے پاسے بزدل بنا رہے ہو مینوں تسی اللہ یہ بزدلی ہے نا کہ لکھ کے دے گئے تے نمبر لیا کیوں نہیں چپ کر کے انہاں دے پیچھے ٹردے رہے تسی فرمایا نہیں 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 میں تے انہاں دا ایک غلام آخر کون نا فرمایا مینوں ابو بکر نے بڑی بڑی حکم دتا علی اینو 80 کوڑے مار کی کر اے مجرم ہے اینو 80 کوڑے مار فرمایا میں تے دوسری گل ہی نہیں کیتی میں جس طرح آقا نبی پاک نو منیا سی اسی طرح آقا ابو بکر نو منیا سبحان اللہ فرمایا میں ابو بکر دے کہن تے مجرم نو 100 کوڑے مارے فرمایا پھر دورے فاروق اعظم آیا پھر جس طرح میں ابو بکر دی اطاعت کیتی پیروی کیتی اسی طرح میں پیروی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کیتی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں اسی طرح فرماندے میں پیروی کیتی فرمایا اگر عمر نے کہا نہ جا جنگ تے میں چلا گیا سر سیٹ کے میں دوسری گل ہی نہیں کیتی بے شک کیوں کہ میں سمجھا جس طرح میری ذات تے حکم میرے آقا کریم رحمت للعالمین دا لاگو سی اسی طرح فاروق دا بھی لاگو ہے کیونکہ انہاں نو خلیفے اسی تے نہیں بنایا حضور ہی تے بنا کے گئے سبحان اللہ حضور بنا کے گئے اسی نے بنایا بالکل اس واسطے محبت ہے حضرت علی دی خلفائے راشدین دے نال اے پیار ہے انہاں دا آخری حدیث سماعت فرماؤ تے گفتگو ختم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دوست نے گل سنی ہوئی ہے تے کچھ واسطے سبق نیا ہوئے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے کہ ایک مرتبہ نا حضور دی بارگاہ دے اندر ایک وپاری آیا اونٹ لے کے حضور نے وہ کولوں اونٹ خرید لیا کی کیتا اونٹ خرید لیا اونٹ خریدیا نا حضور نے تے وہ وپاری سی اس وپاری نو سرکار نے کہا کہ تو پیسے نہ پھر لے جائیں انہیں کہا ٹھیک ہو گیا سونا لاجپال آقا پھر لے جاواں گے پیسے وہ نکلیا تے راہ دے علی بیٹھے سی سبحان اللہ مولا علی بیٹھے سی راستے دے اندر حضرت علی فرمایا کہ اونٹ کتے گیا فرمایا حضور نو بیچ آیا میں فرمایا وصولی کر لئی پیسیاں دی فرمایا نہیں علی فرمایا اگر حضور دا وصال ہو گیا تو تیرے پیسے کون دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ارے میں پیسے کون موڑے گا تیرے جا کے پوچھ حضور وصال ہو گیا تے رقم کتوں لینی ہے میں وہ سیدھا سادہ بندہ سی ہو گیا حضور دی بارگاہ چ حضور اگر تہاڈا وصال ہو گیا تے میرے پیسے کون دے گا تھوڑے تے پیسے ہے نہیں بڑے زیادہ رقم ہے میری حضور فرمایا اگر میرا وصال ہو گیا تو تیرے پیسے مرن نہیں لگے میرا ابو بکر ادا کر دے گا ابو بکر ادا کر دیں گے انہیں گل سنی تے واپس آ گیا پھر حضرت علی راستے چ بیٹھے سی حضرت علی پھر روک لیا ٹھہر جا وہ ٹھہر گیا فرمایا کی کیا سرکار نے پیسے مل گئے کہ گل سنائیے کوئی فرمایا سرکار فرمایا اگر میرا وصال ہو جائے کہ پھر غم نہ کر میرا یار پیسے ادا کر دیں گے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اوے تم کیڑے کمی پیا ہے جی صدیق اکبر دا بھی وصال ہو گیا اگر وہ بھی وفات پا گئے تو پھر پیسے کدے کو لینے تم وہ بیچارہ سیدھا جہا سی وہ ٹر پیا انہیں کہا چلو سرکار کو جا کے پوچھ لینے ہیں وہ گیا انہیں کہا یا رسول اللہ معذرت نہ ہاتھ جوڑ کے سونا نبی جے ابو بکر دا بھی وصال ہو گیا میری رقم دین تو پہلے تے پھر پیسے کون دے گا حضور فرمایا پریشان نہ ہو فاروق ہون گے اس ٹائم سبحان اللہ میرا عمر تیرے پیسے ادا کر دے گا پریشان نہ ہو انہیں گل سنی تے آ گیا ہونوں زیادہ گل ہی نہیں کرتا آ گیا حضرت علی راستے سے بیٹھے فرمایا کی کیا سرکار نے فرمایا علی اے بندے اے میرے پیارے غلام اگر میرا بھی وصال ہو گیا میرے یار ابو بکر کا بھی وصال ہو گیا تے پھر پیسے تم فاروق اعظم کو لے لویں عمر پاک کو لے لویں فرمایا اگر عمر کا بھی وصال ہو گیا پھر پیسے کتوں لینے تو جا کے پوچھ کے آ وہ پھر گیا
پھر گیا سرکار کو یا رسول اللہ اگر فاروق اعظم کا بھی وصال ہو گیا پھر میری رقم کون ادا کرے گا یا رسول اللہ میرے تے بچے نکے نکے میری تے روزی روٹی ہے تو چل رہی ہے حضور فرمایا پریشان نہ ہو غم نہ کر اگر میرے صدیق دا میرا فاروق اعظم دا وصال ہو گیا تے میرا اس سامان پیسے ادا کر دے گا سبحان اللہ میری رقم ادا کر دے گا سبحان اللہ آیا حضرت علی فرمایا ہاں ہن کی جواب ملیا فرمایا ہن عثمان دا نام آیا فرمایا ایک کری پھر جا کے کہے جو عثمان دا بھی وصال ہو گیا تے پھر پیسے کون دے گا سبحان اللہ ہن دا مطلب یہ نہیں کہ حضرت علی نو بے اعتباری سی کہ دے پیسے مر جان گے یہ تے نہیں سی انہاں نو لیکن حکمت سی یہ دے اندر وہ تے پوچھ رہے سی کہ حضور دی حیاتی دے اندر میں حضور کو پوچھ لواں اس بندے دے ذریعے کہ حضور تواڈے جان تو بعد پہلا نمبر کیدا ہے سبحان اللہ دوسرا کیدا ہے تیسرا کیدا ہے چوتھا کیدا ہے جدو جناب والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کول چوتھی واری علی حضرت علی نے کہا جی عثمان دا بھی وصال ہو گیا پھر پیسے کون ادا کرے گا ہن ویکھنا جملے تے کون بولے گا فرمایا پھر پیسے کون ادا کرے گا جدو چوتھی مرتبہ غلام گیا نا حضور نے جا کے کہا یا رسول اللہ یہ تہاڈا چاراں دا وصال ہو گیا پھر رقم کون ادا کرے گا حضور فرمایا جڑا تینوں بار بار بھیج رہا نا پھر وہ رقم ادا کرے گا جڑا تینوں بار بار میرے کو بھیج رہا سی نا پھر میری رقم وہ ادا کرے گا یہ سونٹ دے پیسے ادا کرے گا جدو آیا نا فرمایا ہن کی دا نام آیا فرمایا علی تیرا نام آیا علی تیرا نام آیا فرمایا اچھا ہن علی نے پنجویں واری نہیں بھیجا پتہ لگ گیا کہ میرا نمبر ہے چوتھا سبحان اللہ پہلا نہیں دوسرا نہیں تیسرا نہیں میرا نمبر ہے چوتھا میں تے حضور دی یا چیز پوچھ لے ہیں جی ورنہ ایڈا لمبا تے دار سرکار نے بھی نہیں سی کیتا کہ سارے ہی مر جاندے پیسے ہی نہ موڑے جان ہاں جی یہ تے حکمت سی نا جی سنو ذریعہ ہاں جی حضرت علی فرمایا میں تے فیصلے حضور کو تو ہی کروا لے سے تسی مینوں اج کہہ رہے ہو کہ تیرا پہلا نمبر ہے اوے مینوں پوچھ کے دیکھو میں فیصلے کرائے ہوئے حضور کو نبی جانتا کچھ نہیں ہے یہ بتا دیتا ہے کہ بھیجنے والا کون ہے سبحان اللہ سلامت جانتا کچھ نہیں ہے بتا سب کچھ دیتا ہے عقل دا علاج کرا ایڈا کہ تیرا دماغ کہ تے بھی توڑی اے حدیث نو سنیا تو علاوہ کوئی نہیں بیان کر سکدا ہاں جی اے حدیث نہ وہابی بیان کر سکدا نہ شیعہ بیان کر سکدا کیوں کہ شیعہ کس طرح بیان کرے گا کہ ذکر تے چارہ یاراں دا ہے نا سبحان اللہ اہل حدیث کس طرح بیان کرے گا دیوبندر کیویں بیان کرے گا اینو وہ کیویں بیان کرے گا اودے چ ہمت نہیں بیان کرن دی اگر وہ حدیث اپنی قوم نو سنائے گا تے اودی قوم اپنے مولوی دا گریبان پھڑے گی کہ کیڑے منہ نال حدیث سنا رہے ہیں سانوں ایک پاسے کہندے ہو نبی جانتا کچھ نہیں اے دا ایڈریس تیرا پیو دس کے ایسی سبحان اللہ ہیں کیا عقل دا علاج کرا نا کچھ غیرت دی گولی کھا لے تمہیں دیو باندری نا سبحان اللہ تواڈے نام تے بھی سبحان اللہ دیو دا مطلب سمجھدے ہو جن نو کہندے آ دیو بندی اصل پورا نام لے لئیے انہاں دا حقیقت نام ہے دیو بندی یعنی کہ دیو کی بندگی کرنے والا مطلب بنے گا دیو کی بندگی کرنے والا ہن تسی تے نہ تو ہی دس رہے ہو کہ اسی بندگی رب دی نہیں کرتے شیطان دی کرتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد گلی کا کوڑا گلی کا گند دیوبند دیوبند گلی کا کوڑا گلی کا گند دیوبند دیوبند ماشاءاللہ ہن نعرہ میں لوانا ہے تے تسی سارے جواب دینا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ ایک نعرہ سامنے دیتا ہے قائد ملت اسلامی سبحان اللہ سبحان فقر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف حسن وہ نعرہ ہے
ہے یہی قرآن کے اندر، میں کہنا ہے یہی قرآن کے اندر، تسی کہنا صدیق کا پہلا نمبر، واہ سبحان اللہ، قول نبی قول پیغمبر ہے صدیق کا پہلا نمبر، قول علی قول پیغمبر ہے صدیق کا پہلا نمبر، ہے یہی قرآن کے اندر ہے صدیق کا پہلا نمبر، ہے یہی قرآن کے اندر ہے صدیق کا پہلا نمبر، قول علی قول پیغمبر ہے صدیق کا پہلا نمبر، قول علی قول پیغمبر ہے صدیق کا پہلا نمبر، قول علی قول پیغمبر ہے صدیق کا پہلا نمبر، ہے یہی قرآن کے اندر ہے صدیق کا پہلا نمبر، ہے یہی قرآن کے اندر ہے صدیق کا پہلا نمبر، ہے یہی قرآن کے اندر ہے صدیق کا پہلا نمبر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، شان صحابہ زندہ باد، شان اہل بیت زندہ باد، شان اولیاء اللہ زندہ باد، آخر دعوایا ان الحمدللہ۔ ایک سوال، اگر بندہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو صرف نہ منے، باقی تینہ خلیفہ نو منے، تے پھر او دے بارے کی جڑا بندہ سیدنا صدیق اکبر دی صحابیت دا انکار کرے یا حضرت ابو بکر نو نہ منے، وہ بندہ کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ باقی تینہ نے پیار کردا ہوئے، ہاں جی، باقی تینہ نہ باہیں پیار کرے ہو، اگر وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ پیار کرے، بغض رکھے، وہ بندہ کافر ہے، وہ اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں۔ وہ اس واسطے کہ قرآن مجید فرقان حمید دی آیات تو ثابت ہے کہ ابو بکر صحابی ہے، اور جی دی صحابیت قرآن نے ثابت کی تھی، ثانیہ سنئی نہیں ہوا ما فی الغار والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ یہ قرآن دی آیتاں رب ذوالجلال نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دے اندر اتاریاں۔ جڑے بندے نے صدیق اکبر دا انکار کیتا، انہیں در اصل رب دے فرمان اور رب دے قرآن دا انکار کیتا۔ اس واسطے جڑا ابو بکر نو نہیں منے گا وہ کافر ہو جائے گا، وہ واصل جہنم ہے، دا اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں۔ اور یا صدیق یا علی، جو لوگ علی کو اللہ کہتے ہیں، علی کو اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں، اللہ بھی ایک علی بھی یہی، یہ کفریہ کلمات ہے۔ جو بندہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب سے ملائے، وہ رب سے علی کو ملانا تو دور کی بات ہے، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ سرکار معاذ اللہ خدا ہیں، وہ بندہ بھی کافر ہو جائے گا۔ بے شک ایک کفریہ کلمات ہے، کفر دا کلمہ ہے، وہ بندہ اسلام تو فارغ ہو جائے گا جن نے حضرت علی دے ہاتھ نو رب دا ہاتھ کیا، یہاں کیا علی دا چہرہ رب جیسا، کیونکہ رب چہرے تو پاک ہے، بے شک واجب الوجود ہے، دا وجود نہیں، وجود تو جڑی پاک ہستی اور رب ذوالجلال دی ہے، باقی پوری کائنات دی ہر چیز دا وجود ہے، سبحان کوئی اللہ۔ جدا سوال ہوئے تھے وہ کر سکتے ہیں۔ اور سوال یہ ہے کہ ایک بندہ اہل سنت ہے، اسٹوڈنٹ ہے، پڑھتا ہے ابھی، مکمل فین ان کی اہل سنت ہے، لیکن وہ گھر میں علم بھی لا کے رکھ رہا ہے اور اوپر چھت پہ بھی علم لگایا، اس کا کوئی جواب؟ دیوا والا مطلب کہ آپ نے یہ پوچھا ہے کہ اگر پورا اس کا گھر جو ہے اہل سنت ہے، اہل سنت ہے، لیکن ایک ان کا بچہ جو ہے اسٹوڈنٹ ہے، پڑھتا ہے، اس نے علم لگایا، اب وہ بچہ ہے، اچھا، اس کو بڑوں کا یہ حق بنتا ہے کہ اسے سمجھائیں کہ بیٹا یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، ہمارا دین یہ حکم نہیں دیتا کہ علم لگا دیا جائے، ہاں جی، اور یہ کالا جھنڈا لگا دیا جائے۔ حضور نے فرمایا کہ کالا جھنڈا جو ہے یہ منافقوں کی نشانی ہے، اس لیے اسے پرہیز کرنا چاہیے، نہیں لگانا چاہیے۔ وہ بچہ ہے، اسے سمجھانا چاہیے کہ بیٹا یہ ان کا کام ہے، جو مشرکین ہیں، جو صحاب رسول کو تبرہ بازی کرتے ہیں، ان پر تان کرتے ہیں، بھونکتے ہیں، لہٰذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اپنی نسل نو کو بچانا چاہیے کہ ہمارے نظریات کیا ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ جی، اور کسی کا سوال ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے منت مانگی اور میں امام بارگاہ گیا، وہاں جا کے میں نے چھریاں چلائی اور میری جو منت وہ پوری ہو گئی، اس کے متعلق اس کے بارے میں، زنجیر اس سی کے بارے کی میں، اس کے بارے میں ماں بارگاہ میں جانا، وہ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ منت ماننے نہیں چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے،
لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے، میں امام بارگاہ جاؤں گا، میں جا کر ماتم زنی کروں گا، تنظیر چلاؤں گا، یہ منتیں نہیں ہیں، یہ تو اپنی جان پہ وہ ظلم کر رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ کی فرمایا؟ اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، فرمایا ظلم نہ کرو اپنی جان تے۔ اور حدیث رسول چیتے تک آیا کہ بندہ نماز پڑھتا ہوئے اگے کوئی موذی جانور آ جائے نا، سانپ و بچھو، فرمایا نماز توڑ کے اپنی جان بچائے۔ ایک پاسے تے حکم ہے کہ نماز توڑ کے اپنی جان بچائے، دوسرے پاسے چھریاں لے کے زنجیراں لے کے اپنے آپ کو پیٹنا شروع کر دے، یہ ظلم نہیں تے اور کی ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ غلط کام ہے۔ ہاں اگر وہ کہتا کہ میری منت پوری ہو گئی، دیکھو یہ چیز نہیں کہ وہ سچے ہو گئے امام بارگاہ لے۔ پہلی تے گل یہ ہے کہ امام بارگاہ دا لفظ جڑا استعمال کیتا جاندا ہے، ایتھے کیڑا امام آیا سی؟ کوئی نہ۔ امام جعفر صادق آئے سی، امام زین العابدین آئے سی، امام حسین آئے سی، امام حسن آئے سی، کون آیا سی؟ کوئی بھی امام نہیں آیا۔ تے پھر امام بارگاہ کیوں کہندے؟ صرف قوم نو پسان واسطے، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ دی منشا پوری ہو گئی، وہ دی منت پوری ہو گئی تے دے وچ یہ نہیں کہ وہ سچے ہو گئے۔ اس طرح دے بتاں کول جڑے منگ رہے انہاں دی بھی پوریاں ہو رہیاں، انہاں نوں تسی سچے کہو گے؟ وہ بھی کھا کے سوندے، وہ بھی تے کھا کے سوندے نا۔ وہ اپنے بت اگے جا کے فریاد کردے پوری ہو جاندی ہے۔ ہن کی کہاں گے جی وہ بت کھانے جاندے تے میں بھی جاواں؟ نہیں بھائی، اسی نہیں جانا۔ اسلام نے سانو جڑا کلچر دتا، اسلام نے دین دتا، اسی او دے تے عمل کرنا ہے۔ اسی یہ نہیں ویکھنا کہ وہ فلانے دے پوری ہوئی ہے تے میں بھی دے پیچھے ٹراں، نہیں ٹرنا چاہیے۔ پیچھے سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ وہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ ایک دلیل یہ دیتے ہیں، دوسری دلیل دیتی ہیں حضرت ویسے کرنی نے سرکار کی جدائی میں ماتم کیا، ان کے گریہ زاری کی، ان کے دان مبارک شہید ہو گئے۔ اس میں کیا حقیقت ہے؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روایت جو ہے کہ حضور کا دانت مبارک شہید ہوا، دانت شہید نہیں ہوا، یہ غلط روایت ہے۔ کوئی بندہ مجھے دکھا دے کہ حضور کا پورا دانت نکل کر زمین پر گر گیا، میں اپنی زبان کٹوا دوں گا، سر اتروا دوں گا۔ حضور دا دانت شہید نہیں ہویا، صرف ہلکا جہا دانت پوریا سرکار دا۔ کی ہویا؟ پوریا۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب میں تینوں ہر عیب تو پاک پیدا فرمایا۔ ایسے طرح ہے نا۔ ہن تسی مینوں اے دسو جڑے بچے دے منہ چوں ایک دانت ٹوٹ جائے، وہ بچہ سوہنا لگے گا کہ کوجا لگے گا؟ برا لگے گا نا۔ وہ جڑی تاکی جی بن جائے گی وہ برا لگے گا۔ اسی طرح ہے نا، وہ چنگا نہیں لگے گا۔ تے جے حضور دا دانت نکل جاندا تے حضور دے تے چہرے دی خوبصورتی چلی گئی، تے پھر بے عیب تے رہے نہیں سرکار، عیب آ گیا نا۔ اس واسطے حضور تے بے عیب ہیں، عیب کوئی نہیں سرکار دے اندر۔ تے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی دانت شہید نہیں کیتا۔ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے ہوئے سی، صحابہ رسول کو پڑھے سی، مولا علی کو پڑھے سی، انہوں نے پتا سی کہ اپنی جان تے ظلم نہیں کرنا۔ تے جے انہوں نے صرف دان دی کرنا سی تے حضرت اویس نو پھر یہ نہ پتہ لگا کہ طیف دے بازار دے اندر حضور تے پتھر برسائے گئے، حضور دا خون نکلیا، تے پھر وہ اپنے پتھر بھی مارنے شروع کر دیندے۔ کیوں نہیں مارے انہوں نے؟ صرف اتنا ہی پیار سی کہ دان دی ایک کٹ لیا۔ عجیب معاملات ہیں سارے۔ کہنے کیلے دا درخت بھی ایسی گل ہے۔ اس واسطے یہ ساریاں غلط روایات انہاں تے یہ بات من گڑت گلاں ساریاں، اور کوئی